اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے واقعہ کربلا کے متعلق۔ واقعہ کربلا مسلمانوں کے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جہاں پہ ہمیں قدم قدم پہ صبر اور شکر کی ایسی مثالیں نظر آتی ہیں کہ جنہیں دیکھ کے عقل، سوچ، سب کچھ، ہر جذبہ حیران رہ جاتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جہاں پہ صبر کرنا بھی مشکل ہو وہاں انہوں نے شکر کر کے عقل کو اور دین اسلام کو ایسا فخر بخشا جو کہ ہمارے لیے آج تک نہ صرف امت مسلمہ کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک ایسی مثال قائم کی جو کہ دوبارہ تاریخ میں رقم ہونا ہی ناممکن ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کیسے کیسے مشکل اور کٹھن حالات کا صبر اور شکر کے ساتھ مقابلہ کیا، اور ایسے ہی اپنے ننھے ننھے شہزادوں، اپنے نواسوں حسن اور حسین کی ایسی تربیت کی جو ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتی ہے۔ حضرت امام حسن اور حسین جن کے نام جنت سے آئے گے، جن کی تربیت نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی دیگر صحابہ کرام کی نظروں کے سامنے ہوئی، ایسی تربیت جو ہمیں تاریخ میں دوبارہ نظر نہیں آتی اور نظر آ بھی کیسے سکتی ہے، کہ جن کے نانا صادق اور امین ہوں، جن کی نانی حدیجۃ الکبریٰ ہوں، جن کی والدہ فاطمہ خاتون جنت ہوں، جن کے بابا علی شیر خدا ہوں، تو ان کی مثال تو بس وہ اپنی مثال آپ ہیں، ان جیسا نہ کوئی تھا اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ لیکن واقعہ کربلا کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے پس منظر کا جاننا بہت ضروری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے بعد تمام حالات بالکل سازگار ہو چکے تھے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد مسلمانوں کے دور میں بہت سے فتنوں اور سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، جس پہ تمام صحابہ کرام راضی ہوئے اور سب نے بروز جمعہ کے دن اعلان حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ہی جو بہت بڑے دو فتنے ظاہر ہوئے، ایک جھوٹے نبی اور نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا فتنہ، اور دوسرا تھا زکوٰۃ نہ دینے والوں کا فتنہ۔ اسے حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد نہایت معاملہ فہمی کے ساتھ اس کو آہنی ہاتھوں کے ساتھ ایسا جھگڑا کہ ان دونوں فتنوں کا نام و نشان ظاہری طور پر ختم ہو چکا تھا، مگر نفاق کہیں نہ کہیں ان کے دلوں میں پڑ چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی کھانے میں زہر دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فوت ہونے سے پہلے حضرت عمر فاروق کو خلیفہ مقرر کیا، چونکہ وقت کا تقاضا بھی تھا کہ ایسا رعب اور دبدبہ رکھنے والا شخص ہو جو لوگوں کی بغاوت کو کچل سکے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر سکے۔ اور دوسرا، اوف بن مالک ایک جلیل القدر صحابی تھے جنہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ حضرت عمر فاروق ایک دن خلیفہ بنیں گے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کو اسلام کا دوسرا خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت عمر فاروق نے بھی جمعہ کے دن اعلان لوگوں سے بیعت کروائی اور خلافت کو سنبھالا۔ حضرت عمر فاروق کا دور اسلامی
توسیع انقلاب محمدی کا بہترین دور تھا، جس میں عظیم فتوحات اسلام کا مقدر بنی۔ سلطنت ایران، سلطنت روما تک کے شمالی اور امریکی علاقے فتح کر لیے گئے اور وہاں پہ محمد عربی کے نعرے لگے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گونج ہر جانب گونج اٹھی۔ ایسے میں بہت سے اسلام دشمن موجود تھے جن کے دلوں میں حسد اور نفرت بھری ہوئی تھی۔ ایسے ہی ایک شخص جو کہ ایران کا سپہ سالار تھا، ہربوزان، نے سازش کی اور ابو لولو فیروزی نامی جو کہ ایک مجوسی لوہار تھا مدینہ میں، اس کے ذریعے حضرت عمر فاروق کا قتل کیا گیا اور حضرت عمر فاروق کو شہادت کا رتبہ ملا۔ یوں حضرت عمر فاروق جیسے عظیم شخصیت کا دور خلافت کا دور مکمل ہوا اور حضرت عمر فاروق نے بھی عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ کرام پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جن کے ذمے یہ فرض سونپا کہ وہ نیا اپنا خلیفہ چن سکیں۔ اور ایسا عظیم انسان حضرت عمر فاروق جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ خلافت کے مشورے تک میں بھی میری اولاد کو شامل نہ کیا جائے، اور عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ کرام کو یہ فرض سونپا اور جنہوں نے حضرت عثمان غنی جیسی عظیم شخصیت کا انتخاب کیا اور اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی بنے۔ وہ عثمان غنی کہ جنہوں نے اپنی تمام دولت اسلام کی راہ میں وقف کی۔ وہ عثمان ایسی حیا والے کہ جن سے فرشتے تک حیا کرتے، ایسی شان والے عثمان کہ جن کے نصیب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں نکاح میں آئیں۔ وہ جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو ان کا دور بھی کمال کا دور تھا۔ شروع کے 10 سال تو اسلام کا پرچم ہر جگہ لہراتا گیا، مگر ایسے ہی اسلام کے اس عظیم لشکر میں شامل ہوئے کچھ ایسے لوگ جن کی زبان پہ لا الہ الا اللہ مگر جن کے دل میں نفاق تھا، کفر تھا۔ ایسا ہی ایک یہودی جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور مسلم ہونے کا دعویٰ کیا مگر اصل میں وہ یہودی تھا، عبداللہ ابن سبا، جس نے مدینہ میں آ کر پہلے اسلام کی کمزوریوں کو جانا، چونکہ یہ غیر مسلم، یہ نفاق اور شر اور فتنے پھیلانے والے یہ اچھی طرح سے جان چکے تھے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنے والے کی طاقت رکھنے والوں کے ساتھ کبھی بھی لڑ نہیں سکتے۔ ان کے زور بازوں کے آگے یہ بالکل چونٹیوں کے برابر تھے، لہٰذا انہوں نے فتنوں کا کوئی طریقہ، کوئی راہ ڈھونڈنے کا منصوبہ بنایا اور وہ یوں مدینے میں آ پہنچے۔ اور یہاں پہ انہوں نے جو کھیل کھیلا، باقی کچھ نظر نہ آیا تو انہوں نے یہ فتنہ پھیلایا کہ بنو ہاشم، خلافت تو بنو ہاشم کا حق ہے اور یہ تو بنو امیہ یعنی کہ حضرت عثمان اس پہ غاصب ہو گئے ہیں، اور اسی طرح ابو بکر اور حضرت عثمان وہ نہ بنو ہاشم سے تھے اور نہ بنو امیہ سے، وہ بھی خلافت پہ غاصب رہے، اور اب بنو امیہ یعنی کہ حضرت عثمان خلافت پہ غاصب ہیں، جبکہ خلافت کے اصل حقدار تو بنو ہاشم ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے تھا۔ یہ فتنہ آہستہ آہستہ لوگوں کو بالکل دیمک کی طرح چاٹنے لگا، اور اس فتنے کا نتیجہ یہ نکلا، یہ حضرت عثمان کے دور کا بہت بڑا فتنہ تھا، الفتنۃ الکبریٰ اسے کہا گیا ہے، بہت بڑا فتنہ جس میں حضرت عثمان کے گھر تک کا گھیراؤ کر لیا گیا، انہیں اپنے ہی گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور ان کے ساتھ بہت بہت برا، نہایت افسوسناک رویہ رکھا گیا، اور بالآخر انتہائی بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ چونکہ حضرت عثمان اپنے ہی گھر میں نظر بند تھے
اور ان کا کسی کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ اس وجہ سے حضرت عثمان نے کسی کو بھی خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ حضرت عثمان کے بعد اہل مدینہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ حضرت علی اب خلافت کے منصب کو سنبھالیں، مگر چونکہ یہ فتنے کا دور تھا تو حضرت علی نے اس منصب سے انکار کیا۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام نے بھی خلافت کو سنبھالنے سے انکار کیا، اور بظاہر کوئی بھی خواہش ظاہر نہیں کر رہا تھا کہ وہ اتنی بڑے اسلام کے قلعے کو سنبھالے۔ یوں بلا آخر مجبوری کے طور پر حضرت علی نے اسلام کی اس قلعے کی حفاظت کے لیے خلافت کا عہدہ سنبھالا۔ حضرت علی کے دور میں ایک نئے فتنے کا آغاز ہوا، ایسا فتنہ جس میں مسلمان ہی مسلمان کے مد مقابل تھا، اور یہی دشمنوں کا اصل منصوبہ تھا جو کہ بہت تیزی سے کام کرتا جا رہا تھا۔ اس میں ایک طرف ایسے لوگ تھے جو کہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی کا قصاص لیا جائے، اور دوسری طرف حضرت علی تھے، وہ جانتے تھے کہ حالات بہت نازک ہیں، فتنے کا دور ہے، تو اس معاملے کو چونکہ حضرت عثمان غنی کے جو قاتل تھے وہ بہت طاقت حیثیت رکھتے تھے، اور ان کے ساتھ فی الحال مقابلہ کرنا مناسب نہیں تھا۔ مگر امیر معاویہ کا یہ تقاضا تھا کہ حضرت عثمان غنی کا قصاص جلد سے جلد لیا جائے، اور یہ مسئلہ مسلمانوں میں اتنا بڑھا کہ اس میں کئی جانیں گئیں، لاکھوں جانیں گئیں۔ اس میں مسلمانوں کے درمیان تقریباً 3 بڑی جنگیں ہوئیں، اور جس میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد لوگ جن کے مسلمان ہی قتل ہوئے۔ لہٰذا حضرت علی نے جب یہ دیکھا کہ یہ معاملہ کسی طور پر بھی نہیں سنبھل رہا، مسلمانوں میں 3 بڑی جنگیں بھی ہو چکی ہیں، ہر طرف لہو ہی لہو بہہ چکا ہے، مگر یہ معاملہ الجھا کا الجھا ہی ہوا ہے، تو انہوں نے ثالثی کا جو مشورہ تھا اس کو قبول کیا، جس پر حضرت علی کے لشکر میں موجود ایک شخص عبد الرحمن ابن ملجم، یہ سب لوگ حضرت علی سے علیحدہ ہو گئے اور یہ خوارج بنے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم صرف اللہ کی بات مانیں گے، اسی کا حکم مانیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کا بھی حکم نہیں مانیں گے، اور حضرت علی کسی کو بھی ثالث نہیں مقرر کر سکتے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو نعوذ باللہ وہ بھی کافر ہیں، مرتد ہیں، اور مرتد جو ہے وہ واجب القتل ہے۔ ایسے سنگین حالات بنتے جا رہے تھے۔ انہی حالات میں خوارجیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت علی کو قتل کر دیں گے۔ تو کون کرے گا قتل؟ تو خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ وہ کرے گا قتل۔ اس طرح وہ مدینہ میں آیا اور اس نے حضرت علی، عمر بن عاص اور حضرت معاویہ تینوں کو قتل کرنا چاہا، مگر چونکہ عمر بن عاص اس دن نماز ادا کرنے مسجد میں نہیں آئے تھے اور حضرت علی اور حضرت معاویہ موجود تھے، تو اس نے پہلا وار حضرت علی پہ کیا۔ وہ وار اتنا گہرا تھا کہ آپ کے زخم بہت گہرے تھے، اور اس کے بعد اس نے حضرت معاویہ پہ وار کیا، مگر ان پہ وار اتنا گہرا نہیں تھا، اس وجہ سے وہ بہت جلد تندرست ہو گئے، جبکہ حضرت علی شدید زخمی ہوئے اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ جب حضرت علی زخمی ہوئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کر لیں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ جیسے آپ لوگ چاہیں، جس کو مرضی چاہیں اپنا خلیفہ مقرر کریں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ حسن کو اپنا خلیفہ مقرر کریں، اور نہ ہی میں آپ لوگوں کو اس سے روکوں گا کہ آپ حسن کو صرف میرا بیٹا ہونے کی وجہ سے خلیفہ مقرر نہ کریں، جیسا آپ لوگوں کی خواہش ہے ویسے ہی آپ کریں۔ یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالا، تمام لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ اس کے بعد حالات کچھ ایسے سازگار نہ رہے
اور امیر معاویہ نے آپ سے جنگ کا اعلان کیا اور اپنا ایک بہت بڑا لشکر لے کر وہ شام سے آپ کی طرف آ رہا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 50,000 سے زائد افراد لے کر جنگ کے ارادہ سے گئے، مگر بعد ازاں آپ نے جنگ کا ارادہ ملتوی کیا اور آپ نے امیر معاویہ کو ایک خط لکھا جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ آپ جنگ نہ کرنے اور مصالحت کا رستہ اختیار کرنے کو ترجیح دیں گے، اور جو بھی امیر معاویہ کی شرائط ہیں وہ تحریر کریں۔ تو امیر معاویہ نے بھی بالکل خالی بلینک کاغذ کا ٹکڑا بھیجا اور کہا کہ آپ جو بھی شرائط تحریر کریں گے وہ ہمیں قبول ہوں گی۔ یوں حضرت امام حسن نے شرائط تحریر کی اور امیر معاویہ نے ان کو قبول کیا۔ اس کی طرف اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کر دیا تھا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا بیٹا حسن سردار ہے، جب مسلمانوں کی جماعتوں میں لہو بہہ جائے گا تو یہ اب ان کے درمیان صلح کروا دے گا۔ لہو تو بہہ چکا تھا امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان، حضرت عثمان غنی کے قصاص کے معاملے میں بہت لہو بہہ چکا تھا اور اب باری تھی صلح کی۔ وہ امام حسن نے اپنا کردار ادا کر دی تھی اور یوں امام حسن اور امیر معاویہ کے درمیان صلح ہو گئی، اور یوں حضرت امام حسن نے خلافت سے دستبرداری اختیار کی اور امیر معاویہ نے حکومت سنبھالی۔ خلافت تب تک ہی خلافت تھی جب تک کہ وہ خلفائے راشدین اور امام حسن کے پاس تھی۔ جیسے ہی یہ عہدہ امیر معاویہ کے پاس گیا وہ حکومت میں بدل چکا تھا۔ تاریخ میں بھی یہی الفاظ ملتے ہیں، خلفائے راشدین کا دور خلافت کا دور، جبکہ امیر معاویہ کا دور حکومت کا دور مانا جاتا ہے۔ اگرچہ امیر معاویہ میں بہت سی اجتہادی برائیاں تھیں، مگر اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی بے مثال تھی، اور سب سے بڑھ کر امام حسن کا جو نظریہ تھا، ان کا مقصد خون بہانا نہیں تھا، چونکہ مسلمان کسی ایک خلیفہ پر متفق ہی نہیں ہو رہے تھے اور یک کے بعد دیگر خلیفہ شہید ہو رہے تھے، اور نہ صرف خلیفہ بلکہ عوام میں بھی عام قتال پائے جا رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسن نے مصالحت کا رستہ اپنایا اور امیر معاویہ کو، جس پہ تمام لوگ ہی متفق تھے، تمام نے بیعت کی، اور امام حسن نے بھی بیعت کی، تاکہ کسی طور بھی یہ مسلمانوں میں جو فتنہ پھیلتا ہی جا رہا تھا اس پر قابو پایا جا سکے، اور نانا کے دین کی، دین محمد کی، اللہ کے دین کی بہتر طور پر خدمت کی جا سکے۔ مگر جہاں تک بات ہے امیر معاویہ کے دور حکومت کے، تو اس کے دور حکومت میں بہت سی اخلاقی برائیاں مسلمانوں میں شامل ہونے لگی، جیسا کہ لوگ شراب نوشی کرتے تھے اور ناچ گانا دیکھتے تھے اور عورتوں کا ناچ بھی دیکھتے تھے۔ یہی سوچ تھی مسلم دشمن لوگوں کی، وہ یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا جو ایمان ہے وہ کمزور ہو جائے۔ وہ خدا کی عبادت تو شروع میں یقیناً کرتے رہیں گے، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے ان میں اخلاقی برائیاں رچ بس جائیں گی تو یقیناً آنے والی نسلیں تو ناچ گانے میں ہی مست ہو جائیں گی، وہ کہاں خدا اور اس کے رسول کو یاد کریں گی۔ یہی ایک بہت بڑی سوچ تھی مسلم دشمن لوگوں کی، اور یہی سوچ مسلمانوں کی تباہی کا باعث بنی، اور مسلمان ایسے فتنوں کا شکار ہوئے، اور انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور نواسوں کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی حکومت کو کھلے دل کے ساتھ قبول کیا جو کہ ایسی اخلاقی برائیاں رکھتی تھی۔ مسلم دشمن مسلمانوں کے ایسے کامل ایمان اور زور آور طاقتور بازو جو کہ کلمہ پر یقین رکھتے تھے کامل، اور جن کے اخلاق اور جن کے کردار بلند تھے، ان کو شکست دینا چاہتے تھے، اور بالآخر وہ ان فتنوں کو پھیلا کر کامیاب ہوئے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان
کے صحابہ کرام جن کی تربیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی، ایسے جلیل القدر شخصیات مسلم دشمن لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی اور ان کے سروں پر، ان کے ذہنوں پر ہر وقت ننگی تلوار کی مانند لٹکتی رہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مسلم دشمن لوگوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ ادھر امیر معاویہ کا جو خوشامدی ٹولہ تھا، جو مسلم دشمن سوچ رکھتا تھا، انہوں نے امیر معاویہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنا جو نائب ہے وہ مقرر کر دیں کہ اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو کون ہے جو حکومت کی باغ دوڑ سنبھالے گا۔ تو آپ اپنے بیٹے یزید کو جو ہے نامزد کریں، کیونکہ وہ بہت شاطر دماغ رکھتا ہے، تو وہ حکومت کو بہتر طور پر چلا سکے گا۔ امیر معاویہ نے حامی بھر لی اور ساتھ میں کہا کہ اگر عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین میرے بیٹے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں تو تم حکومت کا جو منصب ہے اس کو سنبھال لینا، اور اگر یہ تین شخصیات انکاری ہوں تو پھر جو مشترکہ رائے سے تمام لوگوں کی جو شخص منتخب ہوگا وہی جو ہے حکومت کا اہل ہوگا۔ مگر یزید طاقت اور اقتدار کی ہوس رکھتا تھا، اس کی یہی خواہش تھی کہ وہ یہ حکومت خود اس کی باغ دوڑ سنبھالے اور یہ حکومت کسی طور بھی اس کے ہاتھوں سے نہ نکلے، اور جو اس کے ارد گرد لوگ تھے جو اس کو مشورے دیتے تھے وہ بھی مسلم فساد دماغ رکھنے والے لوگ تھے، اور جب ایسے لوگ آپ کے ساتھ ہوں تو پھر بڑے بڑے سانحات معمولی سے چھوٹے سے لگنے لگتے ہیں۔ یہی معاملہ ہوا یزید کے ساتھ۔ جیسے ہی امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو اس نے مدینے میں جو اس کا گورنر تھا ولید بن عتبہ، اس کو پیغام بھیجا کہ وہ امام حسین، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر سے راتوں رات میرے ہاتھ کی بیعت لے لے۔ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف ہاتھ کی بیعت نہیں، مطلب اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر یہ حلف دینا کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا اور آپ کے ہر حکم کو مانوں گا۔ چونکہ یزید کا جو کردار تھا وہ اچھا نہ تھا اور اس کو اچھے طریقے سے معلوم تھا کہ یہ شخصیات میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں دیں گی، تو اس نے راتوں رات یہ پیغام بھیجا کہ ان تینوں شخصیات کو گورنر ہاؤس طلب کرے اور ان سے میرے جو ہے نا ہاتھ کی بیعت لے لیں۔ تو جب پیغام ملا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عباس، یہ تینوں شخصیات مسجد نبوی میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرواتے تھے تو عشاء کی نماز کے بعد یہ تینوں شخصیات وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب گورنر ہاؤس سے کوئی شخص گیا اور اس نے پیغام پہنچایا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر دیکھنے لگے کہ اتنی رات کو یہ پیغام کیوں بھیجا گیا ہے، آخر کیا معاملہ ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بصیرت رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کیا تم نہیں سمجھے ہو؟ تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا، تو انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ انتقال کر گئے ہیں اور اب جو ہے یزید نے راتوں رات ہمیں بلایا ہے تاکہ وہ ہم سے بیعت لے لے اپنے لیے اور اپنی راہ ہموار کر سکے۔ تو عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے کہ آپ اتنی رات گئے وہاں پہ نہ جائیں، اگر کچھ ہو گیا تو۔ انہوں نے کہا میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، نبی کریم کا نواسا ہوں، میں کیسے نہ جاؤں، میں تو جاؤں گا بہرحال۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ اپنے ساتھ یہ 14 شخص لے کے جائیں اور جو نیزے وغیرہ ساتھ لے جائیں گے، اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا کسی نے آپ کے ساتھ زبردستی کی، چونکہ بیعت زبردستی نہیں لی جا سکتی، اگر آپ کی مرضی خواہش ہے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں۔ تو اگر کسی نے زبردستی کی تو آپ کوئی بات ذرا اونچی آواز میں کہیے گا تو یہ آپ کی مدد کو آن پہنچیں گے۔ بہرحال
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس پہنچے۔ وہاں پہ ولید بن عتبہ نے ان کا استقبال کیا اور ان کے ساتھ بڑے نرم اور دھیمے لہجے میں گفتگو کی، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت اور عقیدت رکھتے تھے، اور چونکہ یہ نواسۂ رسول تھے، اہل بیت تھے، تو ان کا بھی بے حد احترام کرتے تھے۔ تو انہوں نے تمام احوال بتایا کہ امیر معاویہ انتقال کر گئے ہیں، اور اب مجھے حکم ملا ہے کہ یزید نے کہ آپ تینوں کی بیعت لی جائے یزید کے لیے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ طریقہ نامناسب ہے کہ اس طرح رات کے اندھیرے میں بالکل چھپ چھپا کے بیعت لی جائے۔ جیسے ہی خلفائے راشدین کا طریقہ کار ہے، مجمع لگایا جائے اور اعلان سب جو ہے نا بیعت دیں یزید کے لیے، یہی مناسب ہے۔ کہیں دوبارہ فتنہ کوئی نہ پھیل جائے کہ امام حسین نے تو یزید کے حق میں بیعت دی، تو باقی کیوں نہیں دے رہے۔ تو جب مجمع لگے، سب اکٹھے ہوں، سب بیعت دیں تو میں بھی دے دوں گا۔ تو ولید بن عتبہ نے آپ کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، کل آپ آئیں اور سب لوگوں کے سامنے سب کی بیعت لی جائے گی۔ وہیں پہ ایک شیطان عبد المالک بن مروان تھا، وہ بہت ہی بدبخت شیطان نما انسان تھا۔ اس نے آپ کے کانوں میں سرگوشی کی کہ تم غلطی کر رہے ہو، اگر آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھوں سے نکل گئے تو پھر یہ ہاتھوں نہیں آئیں گے، اور پھر تمہیں پتہ ہے یزید تمہارا کیا حال کرے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں جرت ہے نا تو میرے سامنے آؤ، حسین کے سامنے آؤ اور بات کرو، ورنہ فساد نہ پھیلاؤ۔ تو وہ خاموش ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ وہاں انہوں نے تمام احوال بتایا۔ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام بھی آ چکے تھے، تو سب کو مطلع کیا کہ یہ معاملہ ہے، تو کیا رائے ہے۔ تو سب نے کہا کہ ہم باقی جو ہے دیگر ایران، روم، شام سے سبھی کو جو ہے نا پیغام بھیجیں گے اور پوچھیں گے کہ عوام کیا چاہتی ہے، کیا وہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرے گی۔ تو سب سے مشورہ کر کے ہم جو ہے فیصلہ کریں گے۔ تو امام حسین نے کہا کہ مشورہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ عبدالمالک بن مروان ہے، وہ تو مرنے مارنے پہ جو ہے نا تیار ہے، جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ یا تو بیعت کرنی پڑے گی اور یا پھر جنگ ہوگی۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اس رات دوبارہ تالا لگا، بند ہوا وہ دروازہ ایک مرتبہ پہلے جب حضرت علی کوفہ چلے گئے تب، اور ایک مرتبہ اب جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ کر مکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ تو سب نے کہا کہ آپ یہیں پہ رکیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں خون بہے گا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ مینڈا میں بنوں اور میرے نانا کے شہر مدینہ میں خون ریزی ہو۔ میں اس بات کو فوقیت دوں گا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور امن امان قائم رہے۔ اور پھر آپ جنت البقیع کے پیچھے کھڑے ہو کر کافی دیر اپنے نانا حضور کا روضہ دیکھتے رہے۔ یقیناً نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ مدینے کو خون ریزی سے بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے راتوں رات اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیا اور مکہ چلے گئے، اور وہاں پہ بھی تمام صحابہ کرام سب اکٹھے ہو گئے، اور سب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے طور پر دین کی خدمت کریں گے اور یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ یوں یہ سب لوگ مدینہ چھوڑ آئے تھے۔ ادھر حج کے ایام قریب تھے، تو مکہ سے، مدینہ سے، ہر طرف سے یہ خبر پھیلائی جا رہی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ گئے ہیں، وہ مکہ چلے گئے ہیں اور وہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے۔
ادھر اہل کوفہ والوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنا شروع کیے کہ آپ ہماری مدد کو آن پہنچیں، اور ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنا چاہتے، تو ایسا حکمران ہم پہ مسلط نہ ہونے دیں اور ہماری مدد کو آئیں، اور ورنہ ہم اللہ کے ہاں شکایات لگائیں گے کہ نواسۂ رسول کے ہوتے ہوئے ہم پہ یزید جیسا حکمران مسلط ہوا۔ ایسے بے شمار خطوط تھے، تقریباً 3 بوریاں بھر دی گئی تھیں، جیسے جیسے خطوط مل رہے تھے تو وہ بوریوں میں ڈالتے جا رہے تھے۔ تو ایسے کرتے کرتے 3 بوریاں ہو گئی خطوط کی، جو اہل کوفہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے تھے کہ آپ ہماری مدد کو پہنچے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ جب اتنا اصرار ہوا تو پھر جو ہے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو تمام صحابہ کرام کا متفقہ طور پر یہی فیصلہ تھا، یہی رائے تھی کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ اہل کوفہ والے وعدے کے پکے نہیں ہیں، ان کے دلوں میں بالکل بھی جو ہے نا آپ کے لیے محبت اور عقیدت تو ہے، مگر وہ زبان سے پھر جائیں گے، جیسے ہی مشکل یا کڑا وقت دیکھیں گے وہ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، آپ کوفہ نہ جائیں۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب وقت کا تقاضا ہے، کہ اتنے اصرار سے بار بار بلا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اہل کوفہ والوں کے دل پھر گئے ہوں، تو میں جانا چاہوں گا۔ تو پھر صحابہ اکرام نے اصرار کیا کہ پہلے آپ کسی کو بھیجیں، حالات معلوم کریں، کہیں یہ کوئی چال نہ ہو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ وہ بہت معاملہ فہم تھے، معاملے کی نزاکت کو اچھے طریقے سے بھانپ لیتے تھے۔ تو مسلم بن عقیل حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ گئے، اپنے بیٹوں تک کو ساتھ لے گئے، اور جب وہ کوفہ گئے تو کوفہ والوں نے ان کا بہت اچھے سے استقبال کیا، اور یوں دن کو اور رات کو اور ایسے لوگ جوک در جوک مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ امام حسین کی بیعت کرنے لگے۔ اور ایسے میں کچھ ہوتے ہیں نا مخالف، تو یزید کا جو کوئی چاہنے والا چمچہ تھا کہ کوفہ تو آپ کے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، یہاں پہ لوگ مسلم بن عقیل کی ایسے بیعت لے رہے ہیں کہ 40,000 لوگ بیعت لے چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر چونکہ آل اولاد سے بہت محبت رکھتے تھے تو انہوں نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دن نعمان بن بشیر کو، تمہارے گورنر کو وہاں سے نکال باہر پھینکیں، اور مسلم بن عقیل جو ہے وہ گورنر ہاؤس پہ قبضہ کر لے گا۔ تو یزید بہت چلاک انسان تھا، اس نے فوراً سے پہلے جو اس کا ایک بہت سخت جابر اور ظالم قسم کا گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، اس کو فوراً سے پہلے اس نے خط لکھا کہ ایک تو صبح تو ہمارے پاس ہے، تم اس کے گورنر ہو، تم فوراً سے پہلے کوفہ چلے جاؤ، آج سے تم ایک کے نہیں 2 کے جو ہے نا گورنر ہوگے، کوفہ بھی میں نے تمہیں دیا، اور جا کے حالات کو جو ہے نا قابو میں کر لو، اور مسلم بن عقیل کو اور کسی کو بھی یہ اجازت نہ دو کہ وہ یزید کی جو ہے نا مخالفت کر سکے، اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے لوگوں کو سخت سے سخت عبرتناک سزائیں دو۔ یہ تھی اقتدار کی ہوس، لہٰذا عبید اللہ بن زیاد نے چہرے پہ نقاب لگایا اور عجوبہ پہنا اور کوفہ کی طرف چل پڑا۔ لوگوں نے یہ تصور کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، مگر راز کھلا کہ یہ تو عبید اللہ بن زیاد ہے۔ اس نے راتوں رات گورنر ہاؤس پر قبضہ کیا، نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور گورنر ہاؤس کا پورا اختیار اپنے ہاتھوں لیا۔ آدھی رات کو سرکردہ جو صاحب اقتدار حیثیت رکھنے والے لوگ تھے ان کو بلایا، اور کچھ لوگوں کو سزائیں دی، کچھ کو قتل کیا، کچھ کو ڈرایا دھمکایا، اور کہا کہ اگر صبح تک حالات میرے حق میں نہ ہوئے اور لوگوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت کرنا نہ چھوڑی یا اس کے قریب گئے تو سب کا انجام عبرتناک ہوگا۔ یہ تھی کوفہ والوں کی محبت۔ جیسے ہی جابر حکمران ان کے سروں پہ پہنچا، ان کی محبت دھوئیں کی مانند کہیں دور جا اڑی، اور یوں مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے۔ مسلم بن عقیل جب دوسرے دن ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ
تعداد کافی کم ہے، تقریباً 6 سے 7 ہزار، 40 ہزار سے 6 سے 7 ہزار ہو گئے۔ اور اس طرح جب انہوں نے مغرب کی نماز کی نیت کی، امامت کروائی، تو وہاں پہ 6 7 صفیں تھیں، اور جب امامت کر کے سلام پھیر کے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی شخص نہیں تھا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ جب امام مسلم بن عقیل امامت کر رہے تھے جو پیچھے لوگ کھڑے تھے، وہ نماز تو مسلم بن عقیل کے پیچھے پڑھ رہے تھے، مگر ان کے دلوں میں خوف عبید اللہ بن زیاد کا تھا۔ اس لیے جب مسلم بن عقیل نے ہاتھ باندھے، نیت کروائی، تو لوگوں نے پیچھے ہاتھ جو ہے نا بالکل سیدھے رہنے دیے، انہوں نے نیت باندھی نہیں۔ تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہاتھ نہیں باندھیں گے، اگر عبید اللہ بن زیاد نے ہمیں دیکھ لیا تو ہم کہیں گے کہ ہم نے تو ان کے پیچھے نماز ادا نہیں کی، ہم تو ویسے ہی وہاں پہ کھڑے تھے۔ تو یہ تھی کوفہ والوں کی محبت، جو ذرا سی ہوا چلی اور دھوئیں کی مانند کہیں دور جا اڑی۔ یوں حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا، اور عرب کا رواج تھا کہ جو دشمن ہو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تو ان کو ایک بہت ہی اونچے مینار سے نیچے گرایا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کی لاش کو بالکل چوک میں لٹکا دیا گیا۔ اسی طرح آپ کو پناہ دینے والے حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ مگر بدقسمتی یہ کہ مسلم بن عقیل جس رات عبید اللہ بن زیاد کوفہ پر نازل ہوا، اسی رات مسلم بن عقیل نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور حالات سے آگاہ کیا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے اور خوشگوار ہیں، اور لوگ بہت بےتابی کے ساتھ آپ کے منتظر ہیں، اور بہت تیزی سے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ یوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور ادھر مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی۔ یہاں پہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے موجود تھے۔ راستے میں آپ کو ایک شخص ملا، فرزق نامی صحابی، انہوں نے آپ کو حالات سے مطلع کیا اور بتایا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اس طرح کے تمام حالات سے آگاہ کیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، آپ نے کہا کہ آپ نے میرے بھائی کا لٹکا ہوا جسم دیکھا ہے نا، وہ جھکا ہوا تو نہیں تھا۔ اگر مسلم بن عقیل لٹک گیا ہے نا، تو اب تو میں کوفہ جاؤں گا ہی۔ تو انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا اور واپسی کا کوئی ارادہ نہیں کیا، اور چل پڑے کوفہ کی طرف۔ راستے میں آپ کو حر بن یزید، جو کہ ایک مختصر سا لشکر لے کے آیا تھا، اس نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، 2 3 جگہ پہ وہ آپ کو ملا، اور اس نے بار بار آپ سے، چونکہ وہ اہل بیت سے بے حد محبت اور عقیدت رکھتے تھے، وہ خون ریزی نہیں چاہتے تھے آپ کی، تو وہ آپ کو بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ امام واپس چلے جائیں یا پھر بیعت کر لیں۔ تو امام نے کہا واپسی بھی ناممکن ہے اور یزید کی بیعت بھی ناممکن ہے۔ یوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ آئے کربلا کے میدان میں۔ جب یہاں پہ پہنچے تو دوبارہ حر بن یزید یہاں آن پہنچے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے، تو حر بن یزید کہنے لگے کربلا۔ تو امام حسین نے کہا کہ ہم یہیں پہ ڈیرے لگائیں گے۔ تو یہاں پہ آپ کی جو بہن تھی سیدہ زینب، انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کیا معاملہ ہے کہ آپ نے یہیں پہ جو ہے نا ڈیرے لگانے کا سوچا ہے، رک جانے کا سوچا ہے، جبکہ مکہ سے یہاں تک کا فاصلہ، اور کتنے لوگوں نے آپ کو روکا کہ بے شک امام آپ حق پہ ہیں، مگر آپ نہ جائیں، آپ کو شہید کر دیا جائے گا یا آپ کو کے ساتھ کوئی غلط سلوک کیا جائے گا، آپ نہیں رکیں۔ تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کل رات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نانا حضور آئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ تم جاؤ، اور کہا ہے کہ اگر آج رواج پڑ گیا نا یزید جیسے حکمرانوں کا، تو قیامت تک یہ رواج برقرار رہے گا۔ تو اور بلا شبہ آج ہمیں یزیدی حکمران تو بہت نظر آتے ہیں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی بھی نظر نہیں آتا۔
اور اگر اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور باطل کی یہ جنگ نہ لڑتے تو ہم سب نے تو بلا شبہ یہ کہنا تھا کہ حضرت امام حسین ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی تو خاموش رہے تھے جب یزید جیسا حکمران جو ہے نا وجود میں آیا تھا، اس کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا تھا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری تو کوئی اوقات نہیں۔ تو اللہ پاک نے امام حسین کو یہ جرأت اور یہ حوصلہ بخشا کہ انہوں نے اپنے دین کی، اپنے نانا کے دین کی حفاظت، اس کی سر بلندی کے لیے ایسی عظیم قربانی دی کہ ہم جیسے ایسا کرنا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور رہا سوال کچھ فساد اور فتنہ پھیلانے والوں کا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کے لیے آئے تو باقی صحابہ کرام کیوں نہیں آئے؟ تو 21 افراد تھے اہل بیت کے جو کہ شہید ہوئے، اور باقی کون تھے؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں تھیں جو انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیچے تھے۔ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے صحرا میں اپنے خیمے لگائے، اور وہاں پہ حر بن یزید نے بھی اپنے لشکر سمیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں 3 نمازیں ظہر، عصر اور مغرب اپنے لشکر سمیت ادا کی۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بے شک یہ جو تلوار ہے یہ یزید کا حکم ہے، جبکہ ہمارے دل تو آپ آل رسول کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور آپ کی محبت اور احترام میں جھکے ہوئے ہیں۔ یکم محرم الحرام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے، اور آپ 7 محرم الحرام تک عمر بن سعد اور حر بن یزید آپ سے یہی تکرار کرتے رہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جواب پہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے کہ یزید شرابی ہے، مجرے دیکھتا ہے، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ ہم سے نہ ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم سے نہ ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت نگار ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے جب حر بن یزید سے پوچھا کہ بات کہاں تک پہنچی، حسین مانے کہ نہیں، تو حر بن یزید نے پیغام بھیجا نہیں مانے، تو پھر عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا کہ ان کا پانی بند کر دو۔ 7 محرم الحرام کو یہ حکم آیا کہ ان کا پانی بند کر دو۔ حر بن یزید نے کہا کہ میری طبیعت نہیں مانتی، میرا دل نہیں مانتا کہ میں آل رسول پہ پانی بند کر دوں، تو اس نے پھر عمر بن سعد کو پیغام بھجوایا، اور عمر بن سعد جس کے پاس 10,000 کا لشکر تھا اس نے پانی بند کر دی۔ عبید اللہ بن زیاد کا مقصد یہی تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب پانی بند ہو جائے گا تو اس کربلا کے ریتلے سخت گرمی والے میدان میں جب بچے تڑپیں گے، سسکیں گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے، تو وہ یزید کی بیعت کرنے کے لیے مان جائیں گے، جھک جائیں گے، مگر وہ یہ بھول چکا تھا یہ گھرانہ کس کا ہے، یہ اہل بیت ہیں جن کی والدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ، بابا حیدر قرار حضرت علی، نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے لیے بھوک اور پیاس کوئی معنی نہیں رکھتی، جو دنوں کے فاقے کرتے ہیں، مگر اگر کوئی فقیر ان کے در پہ آ جاتا تو اس کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ یہ گھرانہ یہ اہل بیت کا گھرانہ تھا جن کا ذکر الہی سے ہی بھوک اور پیاس مٹ جاتی تھی۔ وہ نادان اس بات سے ناواقف تھا کہ اگر یہ چاہیں تو کائنات کی ہر شے ان کے قدموں میں خود جھک کے آئے، پانی تو پانی، ہر شے، کائنات کی ہر شے ان کے قدموں میں جھک جائے، مگر مقصد تو ہم جیسوں کے لیے مثال بننا تھا۔ اگر اس وقت یہ مثال نہ بنتی تو ہم جیسوں کا ایمان جو اب کمزور ہے تو پھر کیا حال ہوتا ہمارے ایمانوں کا۔ بلا آخر 9 محرم الحرام کا دن آن پہنچا۔
تب عبیداللہ بن زیاد نے اپنے ہی جیسے جابر اور ظالم شیطان صفت گھٹیا انسان کو، جس کا نام شمر تھا، اس کو مزید قافلے کے ساتھ لشکر کا سپہ سالار بنا کر روانہ کیا۔ یوں تمام لشکر کی تعداد 22,000 ہو گئی، اور شمر نے آتے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ جنگ یا پھر بیعت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیعت تو میں نہیں کروں گا، باقی جو تم لوگوں کا ارادہ ہے وہ تم کر سکتے ہو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر جنگ کی تیاری کریں، ہم جنگ کریں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہلت مانگی، تو اس نے کہا کوئی مہلت نہیں ہے، بس جنگ ہے، آپ بس میدان جنگ میں اب آمنے سامنے آنے کی باری ہے۔ امام حسین نے کہا کہ انہیں 1 رات کی مہلت دیں تاکہ وہ اللہ کے حضور خوب جی بھر کر عبادت کر سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ یوں عمر بن سعد اور شمر تو اجازت دینے پر بالکل قائل نہ ہوئے، مگر حر بن یزید نے ایک بار پھر نرم دلی کا ثبوت دیا اور اس نے کہا کہ امام حسین کو مہلت دیں۔ چونکہ یہ عرب کا رواج بھی تھا کہ اگر مہلت مانگی جائے تو اس کو دینی پڑتی تھی، تو حر بن یزید نے کہا کہ آپ کو مہلت دینی ہوگی۔ یوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 رات کی مہلت دے دی گئی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس اپنے خیمے میں آئے اور وہاں پہ اپنی 4 سال کی بیٹی بی بی سکینہ کو اپنے سینے پہ سلایا، چونکہ وہ ہر رات اپنے پاپا کے سینے پر سر رکھ کر سوتی تھی۔ تو ان سے کہا کہ اب بیٹا میرے بغیر سونے کی عادت ڈال لو، کیونکہ آپ کے پاپا بس آج کی رات کے مہمان ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جی بھر کر تہجد کی نماز ادا کی، اور تہجد کے وقت آپ نے تمام خاندان کو اکٹھا کیا اور سب سے کہا، خواتین سے، بچوں سے کہا کہ جب مقتل سچ جائے نا تو کسی کی ایک آہ سسکی تک بھی باہر نہ آئے، صابر اور شاکر رہنا۔ پھر اپنے بیٹے بیمار تھے زین العابدین سے کہا کہ آپ بیمار ہیں، لہٰذا آپ جنگ نہیں کریں گے، لڑیں گے نہیں، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے تمام اہل و عیال کا خیال رکھیں۔ پھر اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ بڑی ہیں، لہٰذا یہ جو باقی تمام جوان ہیں، بچے ہیں، ان سب کے حوصلے بلند رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد آپ پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کربلا کے میدان میں فجر کی نماز پڑھی، سورہ شمس کی آیات دوسری رکعت میں پڑھی، تو کربلا آپ کی آواز سے گونجنے لگا، ایک دل پہ اثر کرنے والا سحر سا طاری ہونے لگا، عجیب ہیبت ناک سا منظر۔ مگر اتنے میں جنگ کا دبل بھی بجنے لگا۔ چونکہ جمعہ کا دن تھا تو ان لوگوں کو جنگ کے بعد نماز جمعہ بھی تو پڑھنی تھی، پہلے شہید کرنا تھا، پھر آپ پہ صلاۃ و سلام بھیجنا تھا۔ تو حر بن یزید نے کہا عمر بن سعد اور شمر سے، کیا تم واقعی نواسۂ رسول سے جنگ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تمہیں کیا لگ رہا تھا، ہم نواسۂ رسول سے جنگ کریں گے اور ان کا سر تن سے جدا کریں گے۔ حر بن یزید نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ میں دنیا کی مراعات کے مقابلے میں جنت کو فوقیت دوں گا، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ جنت کے سرداران ہیں، اور پھر بھی تم اپنے شر سے باز نہیں آ رہے۔ لہٰذا حر بن یزید نے اپنا لشکر یعنی کہ یزیدی لشکر چھوڑ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آن کھڑے ہوئے، اور کربلا کے میدان میں جو پہلا شہید ہوا وہ بھی حر بن یزید تھا۔ حر بن یزید کا مزار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ہے۔ کربلا میں جو دیگر افراد شامل تھے، جن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بھائی تھے، عباس بن علی، اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحابہ کرام اپنے یاروں کے نام پہ جو اپنے بیٹوں کے نام رکھے، ابو بکر بن علی، عمر بن علی اور عثمان علی بھی شامل تھے، اور جنہوں نے شہادت کا جام نوش کیا۔ اس کے بعد حضرت زینب، ان کے 2 بیٹے
مأمون اور محمد بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب امام حسین جانے لگے تو انہوں نے کہا نہیں، ماموں پہلے نہیں جائیں گے، پہلے بھانجے جائیں گے۔ یوں حضرت زینب کے باغ کے 2 پھول بھی اس کربلا کے میدان میں پوری طرح سے مسل دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت قاسم بن حسن انہوں نے اصرار کیا، جنگ کے میدان میں جانا چاہا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قاسم بیٹا، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تمہیں بھلا میں کیسے جانے دے سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بابا جان نے یہ تعویذ دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر زندگی میں بہت ہی کٹھن، کوئی بہت ہی مشکل مرحلہ ہو تو اسے کھول کے دیکھ لینا۔ تو انہوں نے جب وہ تعویذ کھولا تو وہ تعویذ نہیں بلکہ ایک خط تھا، اور جس میں لکھا ہوا تھا کہ قاسم، اگر حسین پہ، میرے بھائی پہ کبھی بھی کوئی کڑا وقت آ جائے تو سب سے پہلے آگے آگے ہونا اور اس سے کبھی میری کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ یہ سن کے پہلی بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اشکبار ہوئے۔ یہ احساس کہ ان کا بڑا بھائی بے شک دنیا سے چلا گیا ہے، مگر ان کے جذبات، احساسات اور بڑا پن ہمیشہ ان کی آگے آگے رہنمائی کرتا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں بھی ہر بات اپنے بڑے بھائی کی مانی ہے، اور ان کا یہ حکم بھی سر آنکھوں پر۔ یوں 16 سال کے قاسم کو اجازت ملی اور انہوں نے ایسا میدان سجایا کہ 19 لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے اور کہا کہ چچا جان، یزید کا لشکر تو بہت ہی بزدل ہے، میں بہت پیاسا ہوں، اگر مجھے تھوڑا سا پانی مل جاتا نا تو میں سارے کا سارا لشکر کاٹ کے آ جاتا۔ ایسا جذبہ ایمانی۔ تو جب دوبارہ گئے تو عمر بن سعد نے اپنے جو اس کے ساتھ ساتھی تھے ان سے کہا کہ اگر تم اکیلے اکیلے جاؤ گے نا تو یاد رکھو یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، یہ تم سب کو کاٹ ڈالے گا، لہٰذا اکٹھے ہو کے مل کے چاروں طرف سے گھیر کے اس پہ وار کرو۔ اور جب انہوں نے ایسا کیا تو ایک تیر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن مبارک پہ لگا اور جس سے وہ شہید ہوئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور ان کو دفن کیا۔ اب کی بات جو کربلا میں آیا تھا وہ کوئی عام نہیں تھا بلکہ خاص الخاص تھا۔ وہ تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر، اور ان کے ایک خاص الخاص ہونے کی یہ وجہ بھی تھی کہ وہ ہم شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مدینہ میں جب کوئی لوگ دور دراز سے آتے اور پوچھتے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے ہمیں بتائیں، تو ان سے کہا جاتا کہ آپ علی اکبر کا دیدار کر لیں، یہ بالکل ہم شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح مدینہ کی عورتیں اپنے چھتوں پہ چڑھ کر حضرت علی اکبر کا دیدار کرتی جب بھی وہ ان گلیوں سے گزرتے۔ ایسی عظیم ہستی جن کا اپنا مقام تو اپنا مقام، مگر ہم شبیہ مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے وہ باقی تمام سے سبقت لے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ویسے ہی دلیر اور شجاع جیسے کہ ان کے دادا حیدر کرار تھے۔ تو انہوں نے بھی لاشوں کے لاشیں گرا دیے، مگر ان کو بھی ایسے ہی چاروں طرف سے گھیر کر شہید کیا گیا، اور ان کے بھی گردن پہ تیر لگا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آئے اور انہوں نے کہا کاش اس وقت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے سامنے ہوتے، تو میں ان سے کہتا کہ آپ کو جب اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم ملا تو آپ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، مگر دیکھیں حسین کیسے جاگتی کھلی آنکھوں سے اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا رہا ہے، کیسے اس کی گردن سے تیر نکال رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے باہر لائے، جو کہ پیاس اور بھوک اور گرمی کی شدت سے بلک رہے تھے، سسک رہے تھے، تڑپ رہے تھے کہ شاید ان لوگوں کو کچھ ترس آئے اور اس بچے پہ رحم کرے، مگر وہ صفاق شمر
سامنے ہی کھڑا تھا اور اس نے اپنا ایک تیر حضرت علی اصغر کے گردن میں دے مارا اور کہا امام حسین سے، دیکھو میں نے تمہارے معصوم شہزادے کی پیاس کو مٹا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے بیٹے کے گلے سے تیر نکالا اور وہاں سے خون کا ایک فوارہ بالکل نکلا اور آسمان کی طرف گیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آسمان کی طرف دیکھ کر کہ اے اللہ، میں نے اپنا چھوٹا سا شہزادہ، چھوٹا سا پھول بھی تیری راہ میں پیش کیا، بس تو اب ہم سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے سے شہزادے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اور کہا جاتا ہے کہ چھوٹی جو بچیاں تھیں، بچے تھے، وہ سب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ چچا جان کسی بھی طرح سے ہمارے لیے بے شک 2 گھونٹ ہی صحیح پانی لے آئیں، کیونکہ اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ صحرا تھا، گرمی تھی، شدت تھی اور 3 دن کی پیاس تھی۔ تو حضرت عباس سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے امام سے اجازت لی اور وہ ان کے لیے پانی لینے گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے مشکیزیں تک کو پانی سے بھرا، مگر ایمان دیکھے، محبت دیکھے، الفت دیکھے کہ باقی کسی کے حلق سے پانی نہیں اترا، تو انہوں نے ایک گھونٹ، ایک قطرہ تک پانی نہیں پیا خود، جبکہ مشکیزے کو لے کے جلد سے جلد واپسی کی راہ اپنائی۔ دریائے فرات پر بیٹھے کسی ایک شخص کو بھی، جتنے بھی پہرےدار تھے، کسی ایک شخص کو بھی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ حضرت عباس علمدار کو روکے اور ان کو پانی بھرنے سے منع کرے۔ آپ جیسے ہی پلٹے تو یہ تمام لوگ گھاؤ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے وار کیا۔ پہلے آپ کا ایک بازو انہوں نے کاٹا، پھر دوسرا، اور اس کے بعد آپ کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے مشکیزہ اپنے دانتوں سے پکڑ لیا، اور اس کے بعد آپ کو اتنے تیروں نیزوں کی ایسی بارش ہوئی کہ کہا جاتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت قد کاٹھ والے انسان تھے۔ تو جب آپ کی لاشا مبارک زمین پہ گرا تو اس کے اتنے ٹکڑے تھے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور اٹھایا کپڑے میں، تو انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ کہ آج میری کمر کمزور ہو گئی ہے۔ اب باری تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے آپ کو اس میدان میں پیش کرنے کی، لہٰذا آپ نے سر پہ پٹکا باندھا، نبی کا امامہ پہنا اور اپنے بابا حیدر کرار شیر خدا کی تلوار کو ہاتھ میں پکڑا اور بیویوں سے ملاقات کی، اپنی بہن سے ملاقات کی، اور اس کے بعد آپ میدان میں چلے گئے۔ وہاں آپ نے بالکل ایسے شیر کی طرح بڑھ کے حملے کیے کہ دشمن بالکل اپنی جگہ پہ دنگ ہو گیا۔ ایسی بہادری، ایسی شجاعت اور ایسا جذبہ دیکھ کے کہ جس شخص نے صبح سے تمام لوگوں کے لاشیں اٹھائے اور انہیں خود اپنے ہاتھوں سے ان کی قبریں کھودی، ان کا جنازہ پڑھا، انہیں دفنایا، وہ شخص ایسی پھرتی کے ساتھ ایسے مردانہ وار حملہ کر رہا تھا کہ سب پیچھے ہٹ رہے تھے اور ایک دوسرے کو دکھیل رہے تھے کہ ابھی تم جاؤ، ابھی تم جاؤ۔ یہی کھیل تھا کہ امام واپس خیمے کی طرف پلٹے اور انہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو ذرا یہ ضدی لشکر یہ مجھ سے لڑنے آیا تھا، اور اب یہ ایک دوسرے کو ایسے دکھیل کے آگے بھیج رہے ہیں جیسے ان میں بالکل کوئی ہمت ہی نہ ہو، طاقت ہی نہ ہو، جرأت ہی نہ ہو کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکے۔ ایک بار پھر جب آپ میدان میں گئے تو اب کی بار ان سب نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرا اور آپ پہ نیزوں اور تیروں کی بارش کی گئی، جس سے آپ بے حد زخمی ہوئے، اور اب کی بار وقت تھا عصر کی نماز کا۔ تو آپ جب ریت پہ گرے تو سب سے پہلے آپ نے اس تپتی ہوئی ریت سے وضو کیا اور نماز عصر کی نیت کی۔ آپ کے سر پہ شمر آ چکا تھا کہ جیسے ہی آپ سجدہ میں جائیں گے تو وہ آپ کا سر تن سے جدا کر دے گا۔ آپ نے کہا شمر ذرا رک جاؤ،
میں ذرا اپنے رب سے گفتگو تو کر لوں۔ اور پھر انہوں نے سر سجدے میں رکھا اور کہا کہ میرے رب، اب تو راضی ہے نا حسین سے؟ تو آسمان سے آواز آئی کہ بے شک آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ اور یوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوبارہ سجدہ میں گئے تو شمر نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ کون ہے کٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ یوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھایا گیا اور اب رخ تھا خیموں کی طرف۔ وہاں پہ بیویوں کو خیموں سے باہر نکالا گیا، بچوں کو، امام زین العابدین کو جو کہ بیمار تھے ان کو قیدی بنایا گیا، اور باقی امام کی بیٹی چھوٹی سی سکینہ کو بیڑیوں میں جکڑا گیا، سب کو بیڑیوں میں جکڑا گیا اور ان کو سب کو کوفہ لے جایا گیا اور خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ خیموں کو آگ لگانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفیوں نے ان کو خط لکھے تھے ان میں سے کچھ خط اپنے ساتھ لائے تھے کہ اگر ضرورت پڑی تو کوفیوں کو یاد دلائیں گے کہ یہ خط بھی تو آپ ہی لوگوں نے لکھے تھے۔ تو کہا جاتا ہے اہل کوفہ والوں نے فوراً سے پہلے خیموں کو آگ لگا دی، کیونکہ اگر عبید اللہ بن زیاد یا کوئی بھی شمر وغیرہ وہ خطوط دیکھ لیتا تو جن جن لوگوں نے وہ خطوط لکھے تھے ان کا انجام بھی کچھ مختلف نہ ہوتا، انہیں بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ لہٰذا اہل بیت کا یہ لٹا پٹا سا قافلہ یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، جہاں پہ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک اور ہونٹوں پہ چھڑیاں ماری تو نعمان بن بشیر جو کہ کوفہ کا گورنر تھا اس نے فوراً سے پہلے منع کیا اور کہا خدا کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بعد یزید نے کہا کہ بے شک اللہ نے مجھے عزت دی ہے اور میرے مخالفوں کو ذلت دی ہے، ان کا برا انجام ہوا ہے۔ جب یہ سنا تو یزید کے دربار میں عورتوں کے مجمع میں سب سے پیچھے بیٹھی سیدہ زینب بہت زوردار آواز میں بولی اور انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور بے شک سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور تو یزید یہ گمان کرتا ہے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر کے تو نے کوئی اچھا کام کیا ہے، کوئی عزت والا کام کیا ہے؟ یاد رکھ ابھی تو اقتدار میں ہے، 4 دن گزرنے دے تو یہی لوگ تجھ پہ لعنت بھی نہیں بھیجیں گے۔ اور پھر یہی ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یزید کے دربار میں، مگر ان کا جسم کربلا کے میدان میں، اسی یزید کے محل میں ہی ان کی بیٹی بی بی سکینہ اپنے بابا سے جا ملی، اور باقی تمام جو قیدی تھے ان کو بعد میں مدینہ میں بیچ دیا گیا۔ وہ کیا کہتے ہیں، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ اور یوں یزید نے ان تمام قیدیوں کو آزاد کیا اور وہ مدینہ میں چلے گئے، اور یزید نے مزید 3 سال حکومت کی جس میں شراب نوشی عام ہو گئی، گلیوں میں بیٹھے لوگ شراب پیتے تھے، ہر برائی ان لوگوں کی زندگیوں کا حصہ بن گئی، اور مکہ پہ حملہ ہوا، غلاف کعبہ کو آگ لگائی گئی، مدینہ پہ حملہ ہوا اور مسجد نبوی میں 3 دن تک گھوڑے باندھے گئے، اور اس کے بعد تمام صحابہ کرام کو وہاں سے نکال کے اپنی مرضی کا امام مقرر کیا گیا، اور پھر سوئے ہوئے لوگ ان کے ایمان ان کو جھنجھوڑا، ایسا لگا کہ وہ جاگ گئی، اور انہوں نے پھر یزید کو قبول نہ کیا اور وہ رسوا ہوا۔ جبکہ امام حسین
آج تک ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، اور ان کے نانا کا دین تا قیامت تک سر بلند رہے گا انشاءاللہ۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرہے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔